آپ ایک ہاؤس وائف ہیں یہ بتاتے ہوئے کیا آپ بھی دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتی ہیں؟ جب کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہیں تو آپ یہ بات بتاتے ہوئے کہ آپ ایک ہاؤس وائف ہیں ہچکچا جاتی ہیں؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتی ہیں اور ایک بیکار زندگی گزار رہی ہیں؟ 90% ہاؤس وائف ایسا ہی سوچتی ہیں اور یہ سوچ آپ کو احساس کمتری اور ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ یہ سوچنے لگتی ہیں کہ میں بغیر کچھ کیے ہی اتنا تھک جاتی ہوں، یا یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں تو صرف اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ تو ذرا رکیے، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایک مضبوط اور کانفیڈنٹ عورت کیسے بن سکتی ہیں۔ اگر آپ آفس نہیں جاتی، کوئی جاب نہیں کرتی، تو گھر میں رہتے ہوئے بھی کیسے آپ خود کی زندگی میں بہتر بدلاؤ لا سکتی ہیں۔ آپ کو صرف آج کی ویڈیو میں شامل 5 پوائنٹس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں 1 مہینے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از شبیلا، ویلکم بیک اگین۔ ہوپ فلی یو آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن الحمدللہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے ارلی مارننگ سے۔ آج میں نے مشین لگانی تھی، ساتھ میں کیک کا بھی آرڈر تھا، وہ بھی تیار کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ گھر کے باقی کام بھی کرنے تھے۔ تو چلیں جی رینڈم کام کرتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب یہ سارے کام کرنے کے بعد اگر میں خود سے یہ کہوں نا کہ میں نے آج کچھ بھی نہیں کیا اور میں نے اپنا صرف ٹائم ضائع کیا ہے، تو یہ نہ صرف میرے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ ان سبھی ہاؤس وائف کے ساتھ زیادتی ہوگی جو گھر میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اور بن جائیں میری موٹیویشنل ٹیم کا حصہ۔ یہ 5 پوائنٹ جو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں نا، اگر آپ نے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر دیا نا، 1 مہینہ آپ نے ان کے پر کام کر لیا، تو آپ اس کا رزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے دا پاور آف مارننگ اینڈ ہیلتھ۔ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ خود ہی کمزور ہوں گی تو کیسے باقی معاملات سنبھالیں گی۔ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، باقی لوگوں کے جاگنے سے 2 گھنٹے پہلے آپ اٹھ جائیں، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوگا جب آپ کو کسی کی ڈیوٹی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس ٹائم پر آپ خود کو اچھی طرح سے ٹائم دے سکتی ہیں اور اس خاموش ٹائم میں آپ اپنے کام ختم کریں، نماز قرآن پڑھیں، واک پر جائیں یا پھر ہلکی پھلکی ورزش کریں۔ اگر صبح آپ نے 2 گھنٹے بھی اپنے لیے نکال لیے تو سارا دن آپ پرسکون رہیں گی کہ آپ نے اپنے لیے بھی کچھ کیا ہے، خود کو بھی امپورٹنس دی ہے، اور یہ احساس آپ کو سارا دن ایکٹیو رکھے گا۔ اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، اچھی اور سادہ غذائیں کھائیں، آپ کا صحت مند رہنا آپ کے پورے خاندان کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، فائنینشیل انڈیپینڈنس۔ اچھا، اکثر خواتین شادی کے بعد ٹوٹلی اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ آفس جا کر کوئی جاب نہیں کر سکتی تو بس اب وہ کچھ نہیں کریں گی اور نہ ہی کر پائیں گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ گھر میں رہ کر گھر کی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے ہوئے بھی اگر لاکھوں نہیں تو اتنے پیسے تو کما ہی سکتی ہیں کہ اپنا خرچہ خود اٹھا پائیں، یا کم سے کم آپ کو چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے شوہر کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ کسی کو تحفہ دینا ہو یا اپنے لیے ایک چائے کا کپ خریدنا ہو تو بھی آپ کو شوہر سے پوچھنا پڑتا ہے۔ ایسا کرنا آپ کی عزت نفس کو کمزور کرتا ہے۔ شوہر یہ احساس نہ بھی دلائے تو خود آپ کے اندر یہ احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتی ہیں۔ گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ کو سلائی آتی ہے تو کام اسٹارٹ کریں، کوکنگ اور بیکنگ کا کام کریں۔ میں بھی اپنے گھر سے بیکنگ کا کام کرتی ہوں، آپ گھر سے اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آن لائن کام کر کے بھی ہزاروں روپے کما سکتی ہیں۔ آپ یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں، جو بھی کام آپ کو آتا ہے آپ اسے اپنی ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں، اور یوٹیوب اس کے بدلے میں آپ کو ایک مناسب معاوضہ دیتا ہے جو کم سے کم آپ کے اس گلٹ سے تو آپ کو نکال دے گا کہ آپ کچھ نہیں کرتی۔ تو آج سے ہی خود کے لیے کوئی کام ڈھونڈیں جو آپ گھر میں رہ کر کر سکتی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ میری ویڈیو بھی ہے جس میں نے 6 آسان بزنس جو گھر بیٹھ کر آپ اسٹارٹ کر سکتی ہیں، اور اس میں آپ کو کسی بھی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ جا کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی۔ پوائنٹ نمبر 3، نالج اینڈ اسکل انویسٹمنٹ۔ اچھا، جب ہم شادی کے بعد گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں صرف گھر کے کام اچھے سے کرنے آنے چاہیے اور باقی سیکھنے کا عمل یا کسی اسکل کو سیکھنا ہمارے کس کام کا، اور یہی آپ کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے۔ اس بات کا احساس آپ کو تب ہوتا ہے جب آپ کا بچہ آپ سے کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن لیتا ہے اور آپ بدلے میں اس کو آگے سے جو ہے نا صحیح طریقے سے معلومات فراہم نہیں کر پاتے۔ پھر اس ٹائم بچہ اپنے رویے سے آپ کو یہ بات ریئلائز کرواتا ہے کہ آپ اس کی ماں کے پاس جو ہے نا نالج کی کمی ہے۔ بچے کا یہ رویہ ماں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے نا؟ آپ کے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا ہوگا۔ تو اپنے فارغ ٹائم میں فارغ نہ بیٹھیں، روزانہ 30 منٹ لگائیں، کوئی نئی اسکل سیکھیں، نیا کورس کریں۔ آپ لینگویج کورس بھی کر سکتی ہیں، کمپیوٹر سیکھیں یا بچوں کو نئے انداز میں پڑھانا شروع کریں۔ اس سے نا آپ کے بچے مزید آپ پہ فخر محسوس کریں گے اور آپ کا دماغ بھی فریش رہے گا۔ یاد رکھیں، آپ کا علم آپ کا قیمتی سرمایہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، سیٹ یور باؤنڈریز۔ یہ آپ کی ذہنی صحت یعنی مینٹل پیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ جو کام آپ کو ذہنی تکلیف دے اسے مؤدبانہ انداز میں نہیں کہہ دیں۔
مثال کے طور پر اگر آپ تھکی ہوئی ہیں تو کہہ دیں کہ میں آج مصروف ہوں، کل بات کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی حدیں طے کرتی ہیں نا تو لوگ بھی آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہاؤس وائف کی زندگی اتنی آسان نہیں جتنی دکھائی دیتی ہے۔ اس ذمہ داری میں سب سے بڑی چیز جو اکثر عورتیں مس کرتی ہیں وہ مینٹل پیس ہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ چیز ہماری اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہم پر سوار ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی فرد کو کام سے منع کر دیں گے تو یہ بہت غلط ہوگا۔ ہم تھک جائیں تب بھی شوہر کے پوچھنے پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں، لائیں یہ کام کر دوں۔ ایسا کرنا بند کریں، آپ انسان ہیں، مشین نہیں۔ مشین بھی گرم ہونے پر بند ہو جاتی ہے، تو آپ کیوں نہیں اپنے مینٹل پیس کے لیے کبھی کبھی لوگوں کو نہ کہنا سیکھیں۔ سکون کریں، اپنے ساتھ زیادہ نہیں تو دن کے 20 منٹ ضرور گزاریں۔ اس ٹائم کچھ بھی اپنی پسند کا کریں، کتاب پڑھیں، ٹی وی دیکھیں یا پھر کہیں خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں آپ کا مینٹل پیس آپ کی ہیلدی لائف کے لیے بہت ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، سیلف لو اینڈ سیلف ورتھ۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اپنی قدر کرنا شروع کریں، خود کو شاباشی دیں۔ جب آئینہ دیکھیں تو کہیں آپ بہت اچھی ہیں، آج آپ نے بہت کام کیا، سب کا خیال رکھا، اور آپ کی وجہ سے ہی آپ کے بچے اور گھر والے سکون کے ساتھ سارا دن گزار پائے۔ خود کو بیکار سمجھنا بند کریں، آپ صرف ہاؤس وائف نہیں ہیں، آپ گھر کی ڈاکٹر، ٹیچر، شیف، ہیلپر اور اپنے گھر کی CEO ہیں، جو نہ صرف بہترین طریقے سے یہ سارے کام سنبھال رہی ہیں بلکہ خود کو بھی امپورٹنس دے رہی ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، کون کیا کہے گا۔ اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ کو وہ محبت دیں جو آپ دوسروں کو دیتی ہیں۔ جب آپ خود کو اہم سمجھتی ہیں نا تو آپ کا پورا گھر آپ کی قدر کرتا ہے۔ آپ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔ اگر آپ خود کو بدلنے کا فیصلہ کر چکی ہیں تو کمنٹ میں لکھیں میں ایک مضبوط ہاؤس وائف ہوں۔ اس ویڈیو کو اپنی اس ہر دوست اور بہن کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ مضبوط دیکھنا چاہتی ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیشہ کی طرح ایک لائک بھی ضرور سے کیجیے گا۔ ملتی ہوں کل ایک اور نئی یوزفل ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی بہن شبیدہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔